السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ احباب؟ ماشاء اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ آپ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایمان کی محنت میں دن اور رات مصروف ہوں گے، اور یقیناً دوسروں کے لیے بھی محنت کر رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو، اس کاوش کو قبول و منظور فرما لے۔ جیسا کہ ہم لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں تیسری عالمی جنگ اور دجال، یہ سلسلہ وار گفتگو تو ہوتی رہتی ہے۔ اس میں مختلف موضوع پہ گفتگو کی جاتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے اور موجودہ دور میں کیا ہو رہا ہے، ہم اس کو سمجھ کر کس طرح سے اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں، اور وہ جو دجالی شیطانی طریقے ہیں جو کہ جھوٹ اور فریب پر مبنی ہوتے ہیں، ان سے کیسے ہم پہچان کر کے اپنی جان بچا سکیں۔ تو آج کا موضوع ہے سفیانی کون ہے۔ اس میں یہ ایک حدیث علل بن ابی حاتم، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 425، اس کا ترجمہ ہے حضرت عبداللہ ابن قبطیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ام المومنین، آپ مجھے دھنس جانے والے لشکر کا بیان کیجیے۔ تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سفیانی کا خروج شام، یعنی موجودہ دور کا اردن، فلسطین، اسرائیل، شام، لبنان وغیرہ میں ہوگا۔ پھر وہ مدینہ منورہ کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا، چنانچہ وہ لوگ وہاں لڑائی کریں گے جب تک اللہ چاہے، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں موجود بچے کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس انتشار کی صورت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے، یا فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک پناہ لینے والا حرم میں پناہ لے گا، لہذا ان کو پکڑنے کے لیے وہ لشکر والے ان کی طرف نکلیں گے۔ جب یہ لوگ مقام بیدا میں پہنچیں گے تو ان سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، سوائے ایک شخص کے جو لوگوں کو ڈرائے گا۔ اس میں فائدے میں لکھتے ہیں، ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد نے فرمایا، مذکورہ راوی عبید اللہ بن قبطیہ ہیں۔ اس کے دوسرے فائدے میں لکھتے ہیں، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ مفہوم کی روایت میں امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر نقل کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ امام ذہبی نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے۔ نعیم ابن حماد نے الفتن میں یہ روایت نقل کی ہے۔ ہم سے عبداللہ بن مروان نے کا بیان کیا، انہوں نے ارطاح سے، اور ارطاح نے طبیع سے، اور طبیع نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عبداللہ ابن یزید عورت کی مدت حمل کے برابر حکومت کرے گا، اور وہ الزہر ابن الکلبیہ ہے یا الزہری بن الکلبیہ ہے، جو سفیانی کے نام سے مشہور ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا سفیانی کا نام عبداللہ ہوگا۔ الفتن نعیم بن حماد، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 287۔ الفتن کی روایت ہے کہ سفیانی کا خروج مغربی شام میں، یعنی اندر نامی جگہ سے ہوگا، یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 278۔ فائدے میں لکھتے ہیں، اندر یعنی کہ اندور اس وقت شمالی اسرائیل کے ضلع انصارا کا ایک قصبہ ہے۔ اسرائیل نے اس پر 24 مئی 1948 میں قبضہ کر لیا تھا۔ شرح مشکہ مظاہر حق جدید میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سفیانی جو آخری زمانے میں شام کے علاقے میں قابض ہوگا، نسلی طور پر خالد ابن یزید ابن معاویہ بن ابو سفیان اموی کی پشت سے تعلق رکھتا ہوگا۔
وہ بڑے سر اور چیچک زدہ چہرے والا ہوگا، اس کی آنکھ میں ایک سفید دھبا ہوگا، دمشق کی طرف اس کا ظہور ہوگا، اس کے ساتھ قبیلہ کلب کے لوگوں کی اکثریت ہوگی، لوگوں کا خون بہانا اس کی خاص عادت ہوگی، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ وہ جب حضرت مہدی کے خروج کی خبر سنے گا تو ان سے جنگ کرنے کے لیے لشکر بھیجے گا۔ بہوالا مظاہر الحق جدید، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 43۔ اس کے فائدے میں لکھا ہے، مظاہر الحق نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ ان روایات کے علاوہ دیگر روایات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سفیانی حضرت مہدی سے کچھ پہلے شام، اردن، فلسطین میں کسی جگہ ہوگا۔ فیض القدیر میں ہے کہ ابتدا میں وہ بہت متقی، پرہیزگار اور انصاف کرنے والا حکمران کے طور پر سامنے آئے گا، حتیٰ کہ شام کے اندر مسجدوں میں اس کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ پھر جب مضبوط ہو جائے گا تو اس کے دل سے ایمان نکل جائے گا اور ظلم اور بدعنوانیوں کا ارتکاب کرے گا۔ اسی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں کے اندر عظیم رہنما اور ہیرو بنا کر پیش کیا جائے گا، جیسا کہ باطل قوتیں ہمیشہ کیا کرتی ہیں، اور جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ اہل مغرب سے جنگ کرے گا اور ان کو شکست دے گا، تو ممکن ہے اس کا یہ جنگ کرنا بھی ایک ڈرامہ ہو تاکہ عالم اسلام کے اندر اس کو فاتح اور عظیم رہنما بنا کر پیش کیا جائے۔ اس کے بعد وہ اپنے اصل روپ میں آئے گا اور مسلمانوں کے خلاف 2 لشکر روانہ کرے گا، ایک لشکر مدینہ منورہ کی جانب اور دوسرا مشرق کی جانب۔ یہ لشکر مدینہ منورہ میں 3 دن تک لوٹ مار کرے گا، پھر یہ لشکر مکہ مکرمہ کی جانب جائے گا۔ جب یہ بیدا کے مقام پر آئے گا تو اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس لشکر کو دھنسانے کا حکم دیں گے، چنانچہ یہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا اور دوسرا لشکر بغداد کی طرف جائے گا، اور یہ لشکر بھی لوٹ مار اور قتل عام کرے گا۔ دوسرے فائدے میں لکھتے ہیں، جو اس کی مخالفت کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ حاملہ عورت کے پیٹ چاک کر کے ان کو بچوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ نعیم ابن حماد کی الفتن کی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سفیانی خراسان کے مجاہدین اور عرب مجاہدین کے خلاف بھی لشکر بھیجے گا۔ یہ فیض القدیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 128، تفسیر قرطبی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 315 اور مستدرک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 565۔ بہت تفصیل سے احادیث میں اس طرح کے واقعات لکھے گئے ہیں جو کہ ہمیں سب کو معلوم ہونے چاہیے، اور ایمان کو بچانے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور ہم غلط راستے پہ کھڑے ہوں اور ہماری آخرت خراب ہو جائے۔ یہ سلسلہ وار ترتیب چلتی رہے گی، آپ لوگ اس کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، دور دور تک، دیر دیر تک زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں گے تو بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔